آج کا موضوع ہے صبر اور مرض۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بد کردار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا، پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا، آس پاس میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی شخص بھی اس کے پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ کمزوری کی حالت میں زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی، مجھے پیار کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عاجز گنہگار بدکردار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو، میرے جسم کو میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر آوزاری کرنے لگے، رونے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر پھر بستی سے نکال دیا تھا۔ اس کے آس پاس حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے، اس کے گھر والوں کی جدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتے کو اس کے باپ کی اور حور و غلما کو اس کی ماں بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بے چارگی پر زمین و آسمان والے رونے لگے، اور میں تو ارحم الراحمین ہوں، پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ جب کسی مسافر پر موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ بیچارہ وہ مسافر ہے، اپنے گھر والے، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے دور ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین اور اولاد اور اس کے عزیز و اقربا، اس کے رشتہ دار کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے رشتہ دار سمجھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی خوشی میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری رضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کی پریشانیوں پر صبر کرے
वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को महबूब रखता है। सब्र की कई किस्में हैं, सब्र कई तरीके का होता है। अल्लाह ताला की इताअत पर सब्र करना, हराम चीजों से रुक जाना, परेशानियों पर सब्र करना, पहले सदमे पर सब्र करना वगैरह। जो शख्स इबादत इलाही पर सब्र करता है, अल्लाह की इबादत करने पर सब्र करता है और हर वक्त इबादत में मशगूल रहता है, उसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला 300 ऐसे दर्जात अता फरमाएगा जिनमें 1000 दर्जे का फासला जमीन और आसमान के फासले के बराबर होगा। अल्लाह ताला की हराम की हुई चीजों से सब्र करता है, उसे 600 दर्जात अता होंगे जिनमें से हर दर्जे का फासला 7वें आसमान से जमीन के फासले के बराबर होगा। जो मुसीबत पर सब्र करता है उसको 700 दर्जात अता होंगे, हर दर्जे का फासला तहतुस सरा से अर्शे उला के बराबर होगा। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रजा का तालिब हुआ तो वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त था। जो शख्स 40 दिनों में एक दिन भी रंजो गम में न रहा, अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए कोई खैरो भलाई नहीं। जब बंदे मोमिन किसी बीमारी में गिरफ्तार होता है तो उसके बाएं शाने वाले फरिश्ते से कहा जाता है जो गुनाह लिखता है कि उसके गुनाहों को लिखना बंद कर दो, और सीधे कांधे वाले से कहा जाता है जो नेकियां लिखता है उससे कहा जाता है कि नामे आमाल में वो बेहतर नेकियां लिखो जो इससे पहले हो चुकी हैं। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 2 फरिश्ते भेजता है कि जाकर देखो मेरा बंदा कहता क्या है। अगर बीमार अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला की हम्द करता है, तो फरिश्ते उसकी बारगाह में जाकर उसका कौल अर्ज करते हैं। इरशाद इलाही होता है, अगर मैंने इस बंदे को इस बीमारी में मौत दे दी तो इसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा, और अगर सेहत अता की तो इसे पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्ती अता कर दूंगा और इसके गुनाहों को माफ कर दूंगा।